بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا ہمارا سبق ہے الملقات 115 نمبر سبق ہے۔ پچھلے سبق میں وہ ضروب ہم بیان کر چکے ہیں جو نتیجہ دیتے ہیں، اور جو نتیجہ نہیں دیتے ان کو بھی ذکر کیا تھا، یعنی 16 ضروب ہم نے ذکر کیے۔ 16 میں سے 4 وہ ہیں جو نتیجہ دیتے ہیں اور 12 وہ ہیں جو نتیجہ نہیں دیتے، اس لیے کہ ان میں وہ دونوں شرطیں نہیں پائے جا رہی۔ تو اب یہاں پر فبقی اربعۃ ضروب، 4 ضربیں رہ گئی منتجہ جو نتیجہ دیتے ہیں۔ الضرب الاول، پہلی ضرب جو ہے وہ یہ ہے مرکب من موجبۃ کلیۃ، کہ صغرا اس میں کیا ہے، صغرا مرکب ہے کس سے، موجبہ کلیہ سے، اور کبرا مرکب ہے کس سے، بھی موجبہ کلیہ سے، دونوں موجبہ کلیہ۔ تو نتیجہ کیا دے گا، موجبہ کلیہ کا۔ مثلا کل جا با و کل با دا، ينتج كل جا. مثلا كل إنسان حيوان وكل حيوان جسم، تو اس کا نتیجہ آئے گا كل إنسان جسم، اس لیے کہ یہ حد اوسط ہے، كل إنسان جسم، تو نتیجہ کیا آئے گا، موجبہ کلیہ آئے گا۔ ضرب ثانی جو ہے والضرب الثاني مؤلف من موجبة کلیہ صغرا، یہ ضرب ثانی مؤلف ہے کس سے، کہ اس میں صغرا اور کبرا جو ہے، صغرا کس سے ہے، موجبہ کلیہ، اور کبرا سالبہ کلیت و سالبہ کلیت کبرا۔ اب اس کا نتیجہ کیا آئے گا، ينتج سالبہ کلیہ، نتیجہ کیا آئے گا، سالبہ کلیہ آئے گا۔ مثلا کل انسان حیوان، حیوان یہ کیا ہے، موجبہ کلیہ۔ کیا ہے ولا شیء من الحجر بإنسان، یہ سالبہ کلیہ ہے، یہ موجبہ کلیہ صغرا، اور کبرا جو ہے موجبہ سالبہ جزئیہ۔ نتیجہ کیا ہوگا، وہ ينتجو، یہ نتیجہ دے گا، اس لیے کہ نتیجہ خاص ارذل کے تابع ہوتا ہے، تو موجبہ اور سالبہ ہو تو نتیجہ سالبہ آئے گا۔ لا شیء من الانسان بحجر، لا شیء من الانسان بحجر۔ ضرب ثالث جو ہے وہ ضرب الثالث، ضرب ثالث جو ہے جو نتیجہ دیتے ہیں وہ مرکب ملتئم ہے کس سے، من موجبۃ جزئیۃ صغرا، و صغرا جو ہے موجبہ جزئیہ، و موجبۃ کلیۃ کبرا، موجب صغرا موجبہ جزئیہ ہے، اور کبرا جو ہے وہ موجبہ کلیہ ہے، موجبہ جزئیہ اور موجبہ کلیہ۔ تو نتیجہ کیا آئے گا، اس میں پہلے میں بھی شرط پایا جا رہا ہے کہ ایجاب الصغرا، ایجاب الصغرا وہ کلیت و کبرا، دوسری میں بھی پایا جا رہا ہے کہ ایجاب صغرا وہ کلیت و کبرا، تیسرے میں بھی پایا جا رہا ہے کہ ایجاب صغرا اور کلیہ کبرا، یعنی موجبہ کلیہ ہو یا سالبہ کلیہ ہو، لیکن یہاں پر موجبہ ہونا چاہیے، چاہے موجبہ جزئیہ ہو یا موجبہ کلیہ ہو۔ والنتیجہ تو موجبہ جزئیہ، نتیجہ کیا ہوگا، موجبہ جزئیہ ہوگا۔ نحو مثال کیا ہے، بعض الحیوان فرس، بعض الحیوان فرس، تو ابھی یہ کیا ہے، یہ سالبہ، یہ موجبہ جزئیہ ہے، ایجاب صغرا ہے۔ وکل فرس سحال، سحال یعنی ہنہنانے والے ہیں، ینتجو نتیجہ دیتے ہیں بعض، اس لیے کہ نتیجہ
جہاں پر کل اور بعض آ جائے تو نتیجہ بعض ہوگا. بعض الحیوان صحال. بعض الحیوان کیا ہے؟ صحال ہے. تو اب یہاں پر کلیہ کبرا ہے، کل فرس صحال، اور یہ ایجاب ہے کہ بعض الحیوان فرس ایجاب صغرا و کلیہ کبرا. والضرب الرابع، ضرب الرابع مزدوج یعنی مرکب ہے کس سے؟ من موجبات جزئیات صغرا، کہ موجبہ جزئیہ یعنی ایجابی صغرا، ایجابی صغرا، وسالبۃ کلیہ کبرا. کبرا کیا ہے؟ کلیہ. سالبہ ہو یا موجبہ ہو، یہ کیا ہے؟ موجبہ صغرا، ایجابی صغرا، چاہے موجبہ جزئیہ ہو یا موجبہ کلیہ ہو، جو بھی ہو. ینتج یہ نتیجہ دیتے ہیں سالبہ جزئیہ، اس لیے کہ اس میں ایک جزئیہ ہے کلیہ ہے، تو آئے گا جزئیہ. ایک سالبہ ہے ایک موجبہ ہے تو آئے گا سالبہ. کا قولنا بعض الحیوان ناطق، بعض حیوان کیا ہے؟ ناطق ہے، یہ جزئیہ ہے. ولا شیء من الناطق بناحق. اب یہاں پر یہاں سے یہاں تک ایجابی صغرا اگرچہ بازیہ جزئیہ ہے، اور یہاں سے ہے سالبہ کلیہ، سالبہ کلیہ، تو نتیجہ جو آئے گا وہ سالبہ جزئیہ آئے گا. سالبہ جزئیہ بعض الحیوان لیس بناحق، کہ بعض حیوان جو ہے وہ ناحق نہیں ہے. اب یہاں پر تنبیہ جو بیان کی ہے، تنبیہ میں کیا ہے کہ انتاج الموجبۃ الکلیۃ من خواص الشکل الاول کما ان الانتاج للنتائج الاربعۃ ایضا من خصائصه. اب یہاں پر تنبیہ میں یہ ہے کہ نتیجہ موجبہ کلیہ آنا، نتیجے کا موجبہ کلیہ آنا اس شکل کے خواص، شکل اول کے خواص میں سے ہے. شکل اول کے علاوہ کسی شکل میں، نہ دوم میں، نہ سوم میں، نہ چارم میں موجبہ کلیہ نہیں آئے گا. تو کسی شکل میں بھی نتیجہ جو ہے موجبہ کلیہ نہیں آتا. کسی شکل میں بھی موجبہ کلیہ، تینوں شکلوں میں سے کسی سے بھی یہ موجبہ کلیہ نتیجہ نہیں آتا. یہ صرف شکل اول میں موجبہ کلیہ جو ہے نتیجے میں آتا ہے. تو یہ شکل اول کے خواص میں سے پہلی بات یہ ہے. دوسری بات یہ ہے کہ یہ اس طرح ہے جس طرح شکل اول میں سے محصورات اربعہ، مثلا شکل اول جو ہے، شکل اول اس میں سے اگر آپ دیکھیں تو موجبہ کلیہ، موجبہ جزئیہ، سالبہ کلیہ، سالبہ جزئیہ، یہ چار آ رہا ہے. یعنی یہ نتیجہ بھی آ رہا ہے یہاں پر موجبہ کلیہ نمبر ایک، سالبہ کلیہ یہ بھی آ رہا ہے. یہ اب یہاں پر نتیجہ کیا ہے؟ موجبہ جزئیہ، یہ موجبہ جزئیہ ہے. یہاں پر آ رہے ہیں سالبہ جزئیہ. تو یہ چاروں جو ہے یہ صرف شکل ثانی سے آ رہا ہے، باقی سے یہ چاروں نہیں آ سکتے.
موجب کلیہ تو شکل اول کے علاوہ کہیں پر نہیں آ رہا ہے، اور باقی تین جو ہے کہیں پر دو آ رہا ہے، کہیں پر ایک آ رہا ہے، کہیں پر صرف تینوں آ رہا ہے. تو یہ باقی اشکال سے مختلف ہے. یعنی اس کے موجبہ کلیہ کا نتیجے میں آنا بھی اس شکل اول کے خواص میں سے ہے، اور چاروں محصورات یعنی محصورات اربعہ کا نتیجے میں آنا یہ بھی اس شکل کے خواص میں سے ہے. یعنی اس میں سے نتیجہ جو ہے چار ضروب ہے، اور چاروں کا الگ الگ نتیجہ آ رہا ہے. ضرب اول کا موجبہ کلیہ، ضرب ثانی کا سالبہ کلیہ، ضرب ثالث کا موجبہ جزئیہ، اور ضرب رابعہ کا سالبہ جزئیہ، اور باقی کا اس طرح نہیں ہے. والصغرى ممکنہ، تو والصغرى الممکنہ غیر منتج فی هذا الشکل. ابھی اگر صغرا میں، یہ موجہات کی بات کر رہے ہیں، موجہات، اگر موجہات میں سے اگر صغرا میں ممکنہ آ جائے یعنی بالامکان العام آ جائے یا بالامکان الخاص آ جائے تو وہ نتیجہ نہیں دے گا. باقی ممکنہ عام اور ممکنہ خاص جو بھی آ جائے وہ نتیجہ دے گا. اس شکل میں، شکل اول میں، فقد وضح بما ذکرنا انه لا بد فی هذا الشکل، کہ اس شکل میں کیفن ایجاب صغرا اور وکمن کلیت الکبرى وجہتا فعلیت الصغرى. کیف کہتے ہیں ایجاب سلب کو، ایجاب کیف کس کو کہتے ہیں؟ ایجاب و سلب. یعنی صغرا کے ایجاب اور سلب میں، کیف میں ایجاب صغرا ضروری ہے، ایجاب صغرا ضروری ہے. اگر صغرا سالبہ ہو تو نہیں آئے گا. تو کیف کا مطلب کیا ہے؟ ایجاب اور سلب ہے. وکمن کلیت الکبرى، کمن یعنی کلیت والجزئیت میں، کلیت و جزئیت میں، کہ اگر کلیت اور جزئیت میں ہو تو کبرا کا کلیہ ہونا ضروری ہے اور صغرا کا موجبہ ہونا ضروری ہے. اور اگر موجہات میں سے ہو تو وجہتاً، اور جہت کے اعتبار سے فعلیت الصغرى، کہ صغرا میں بالفعل ہو یعنی فعلیت ہو. اگر امکان ہو تو پھر نہیں آئے گا، اگر امکان کے علاوہ ہو تو نتیجہ دے گا. لیکن یہ بھی متقدمین کے، متاخرین کے نزدیک ہے، متقدمین کے نزدیک یہ مسئلہ اس میں نہیں ہے. تو یہ ہے ملقات کا 115 نمبر سبق. اگلے سبق کے لیے اجازت چاہتے ہیں. اللہ حافظ.